خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ یا سیدی، کیا قوموں کی بھی سنتیں ہیں؟ اگر ہیں تو ارشاد فرما دیجئے۔ جی ہاں، قومے کی 5 سنتیں سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، رکوع سے جب اٹھیں تو ہاتھ لٹکا دیجئے۔ نمبر 2، رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا۔ 4، منفرد یعنی تنہا پڑھنے والے کے لیے دونوں کہنا سنت ہے۔ ربنا ولک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر ربنا کے بعد واو ہونا بہتر ہے، اللہم ہونا اس سے بہتر، اور دونوں ہونا زیادہ بہتر، یعنی اللہم ربنا ولک الحمد کہیے۔ 5، منفرد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے، جب سیدھا کھڑا ہو چکے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سجدے کی سنتیں بھی ارشاد فرما دیجیے۔ سجدے کی 18 سنتیں سماعت کیجئے۔ نمبر 1 اور 2، سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 3، سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ 4، سجدے میں ہتھیلیاں زمین پر رکھنا۔ 5، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ رکھنا۔ 6، 7، 8 اور 9، سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا۔ 10 تا 14، جب سجدے سے اٹھیں تو اس کا الٹ کرنا، یعنی پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا۔ 15 اور 16، مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے اور رانے پیٹ سے جدا ہوں۔ 17، کلائیاں زمین پر نہ بچھائیے، ہاں جب صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے جدا نہ رکھیے۔ 18، سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ اس طرح زمین پر لگائیے کہ 10 انگلیاں قبلہ رخ رہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں۔ پیارے باپا، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے یعنی جلسہ کی سنتیں ارشاد فرما دیجئے۔ انشاءاللہ جلسے میں سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا، سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں۔ یا سیدی، کیا دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی بھی سنتیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ جب دونوں سجدے کر لیں تو دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے۔ ہاں کمزوری یا پاؤں میں تکلیف وغیرہ مجبوری کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے تو حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ خشوع و خضوع
سے پڑھوں سب نمازیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں یعنی قعدہ، اس کی سنتیں بھی ارشاد فرما دیجیے. قاعدے کی 13 سنتیں سنیے. 1 تا 4، مرد کا دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا اور سیدھا قدم کھڑا رکھنا اور سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا. 5 اور 6، سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا. 7، انگلیاں اپنی حالت پر یعنی نارمل چھوڑنا کہ نہ زیادہ کھلی ہوئی نہ بالکل ملی ہوئی. 8، انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا، گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے. 9، اتحیات میں شہادت پر اشارہ کرنا. اس کا طریقہ یہ کہ چنگلیاں اور پاس والی کو بند کر لیجئے، انگوٹھے اور بیچ والی کا حلقہ باندھیے اور لا پر کلیمے کی انگلی اٹھائیے، اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور اللہ پر رکھ دیجئے اور سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے. 10، دوسرے قاعدے میں بھی اسی طرح بیٹھیے جس طرح پہلے میں بیٹھے تھے اور تشہود بھی پڑھیے. 11، تشہود کے بعد درود شریف پڑھیے. 12، نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں بھی تشہود کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. 13، درود پاک کے بعد دعا پڑھنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیر صاحب اساں تے بھی سنیا ہے کہ قیام دے وچ جو نماز دے وچ بندہ کھڑا ہوئے ادوں پیر دا سجے پیر دا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے. ہاں سنیا تو میں نے بھی یہ سنیا. وہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ انگوٹھا نماز میں ہلنا ہی نہیں چاہیے اور ایسا جام ہو کہ جیسے اس میں کیل ٹھکی ہوئی ہو. یہ عوام کہتے ہیں اس کا، اس لیے کہ یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ نماز میں تو ضرورتاً چلنے کی بھی اجازت ہے. اب مثال کے طور پر آپ صف میں کھڑے ہیں اور برابر والا وہ چلا گیا اور گیپ ہو گیا تو چل کر سب مکمل کر لیں. یہاں تک کہ باجماعت نماز پڑھنے والا ہے، آپ جیسے باجماعت کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ مسائل بھی جانتا ہے تو شریعت کی رعایت کے ساتھ بے شک وہ چل کر جائے، وضو کر کے واپس آئے اور کوئی نماز کے منافی فعل نہ کرے تو وہ جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے پھر شروع کر سکتا ہے. تو ضرورتاً نماز میں تو چل بھی سکتا ہے، تو اگر وہ کیل ٹھکے گا تو چلے گا کیسے؟ تو اس لیے اگر نماز میں انگوٹھے کے پیچھے کوئی لگا رہے گا کہ بالکل ہلنا نہیں چاہیے تو پھر وہ نماز میں اس کا دھیان کیسے لگے گا؟ تو ایسا کوئی مسئلہ کتابوں میں نہیں پڑھا ہم نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں. پیارے باپا جان، نماز کے اختتام پر دونوں جانب سلام پھیرا جاتا ہے، اس کی سنتیں بھی ارشاد فرما دیجیے. 8 جنتوں کی نسبت سے سلام کی 8 سنتیں سماعت فرمائیے. نمبر 1، ان الفاظ کے ساتھ 2 بار سلام پھیرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 اور 3، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف منہ پھیرنا. 4، امام کے لیے دونوں سلام بلند آواز سے کہنا سنت ہے مگر دوسرا پہلے کی نسبت کم آواز سے کہے. 5، پہلی بار کے سلام میں سلام کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو گیا اگرچہ علیکم نہ کہا.
उस वक्त अगर कोई शरीक जमाअत हो तो